بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التہجد. باب التہجد باللیل، رات کے وقت تہجد پڑھنا. وقولہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت پس تہجد پڑھو، یہ زیادہ ہے آپ کے لیے. یعنی نافلہ کا مطلب ہوتا ہے فرض سے زائد چیز. اس میں دو معنی بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ ایک نفل نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض، تو وہ بھی یہیں سے اس کا حکم ثابت ہوتا ہے. اور وہ کس طرح؟ یعنی نافلتن لک، یعنی تیرے لیے زائد ہے، یعنی تیرے لیے زائد فرض ہے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا سلیمان بن ابی مسلم عن طاؤس سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے قیام کرتے، یعنی قام یا تہجد مراد ہے، قال تو فرماتے اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہے حمد، انت قیم السماوات والارض، تو ہی قائم کرنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر ہے، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے ہے تعریف، لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، تیرے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو ان کے اندر ہے، ولک الحمد، اور ہم تیرے ہی لیے ہے، انت نور السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین کا نور ہے، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے ہے حمد، انت الحق، تو ہی حق ہے، ووعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے، ولقاؤک حق، اور تیری ملاقات برحق ہے، وقولک حق، اور تیری بات سچی ہے، والجنت حق، اور جنت برحق ہے، والنار حق، اور دوزخ برحق ہے یا آگ برحق ہے، والنبیون حق، اور انبیاء برحق ہیں، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، والساعۃ حق، اور قیامت بھی سچ ہے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے اوپر اسلام لایا یا تیرے لیے فرما بردار ہوا، وبک آمنت، اور تجھ پر میں ایمان لایا، وعلیک توکلت، تجھ پر میں نے توکل کیا، والیک انبت، اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، وبک خاصمت، اور تیری مدد سے میں نے جھگڑا کیا، والیک حاکمت، اور تیری ہی طرف اپنا فیصلہ لاتا ہوں، فاغفر لی، پس بخش دے مجھ کو، ما قدمت، جو میں نے پہلے کیا، وما اخرت، اور جو میں نے بعد میں کیا، وما اسررت، اور جو میں نے چھپا کر کیا، وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیا، انت المقدم، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، وانت المؤخر، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، او لا الہ غیرک، یا تیرے سوا کوئی الہ نہیں. قال سفیان، ابن عیینہ کہتے ہیں وزاد عبد الکریم ابو امیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور ایک دوسری روایت میں اس دعا کے آخر میں ولا حول ولا قوة الا باللہ بھی آتا ہے. قال سفیان قال سلیمان بن ابی مسلم سمعہ من طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تہجد کے موقع پہ پڑھی جانے والی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت انداز میں حمد و ثنا کی گئی ہے، اور اسے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ دعا صرف آپ کے لیے مخصوص نہیں، خصوصاً جب آپ لوگ رمضان کی راتوں میں صبح اٹھیں تو آپ اس وقت اگر کہیں لکھ کے رکھی ہوئی ہو تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ وقت ایسا خاص یکسوئی کا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے.